یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ نئے گھر آئی جہاں ہمارے پڑوسی میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ میں روزانہ انہیں دیکھ کر کشت کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں، مگر حیا کی بات یہ ہے کہ روزانہ آدھی ہی رات میں ان کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں بیوی سے پوچھا تو وہ ایسے ہی میری غلط فہمی تھی۔ ایک روز ان کے ملازم ہمارے گھر آئے اور جو بات مجھے پتہ چلی میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کہانی حقیقت پر بیان ہے اور جن خاتونوں کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ ہم دو بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہ تھا۔ بچپن فکروں میں گزرا۔ جب ہوش سنبھالا تو پڑھائی میں لگ گیا۔ زندگی میں انسان کیا کیا فکریں لاحق ہوتی ہیں، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ ہمارے والدین ان کی فکر کی اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی تھی۔ ہماری زیادہ سے زیادہ آرامدہ تھا اور راحت بھری زندگی دینے کی کوشش میں لگی ہوتی تھی۔ میری بڑی بہن کا نام نجمہ تھا۔ اس نے گریجویشن کر لی تھی اور میں نے تھرڈ ٹرم میں تھی۔ امی کو بڑی بہن کا بیان کی فکر لاحق ہوتی۔ اب وہ ہر چاہنے والے کے سامنے بڑی بہن کے رشتے کا تذکرہ چھیڑ دیتی۔ کہتی بیٹیاں تو پڑھائی ہوتی ہیں، جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے کے ساتھ ہی سرخوشی میں کہتی ہیں بہنیں اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتانا مجھے۔ نجمہ کی بڑی فکر ہے۔ اس نے تو خیر BA کر لیا ہے۔ جب ایسے بات نہ بن سکی، نجمہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ ملا تو میری امی ایک رشتے کرنے والی عورت کا سہارا لیا۔ اس نے 2-4 رشتے بتائے مگر وہ امی کو پسند نہیں آئے۔ ایک روز وہ خاتون یعنی خالہ نوید کہنے لگی بہن اگر چھوٹی کے لیے کوئی رشتہ مل جائے تو کیا پہلے اس کا کر دو گی؟ کیوں میری نظر میں اس کے لیے 1-2 اچھے رشتے ہیں، اگر بات بن جائے تو۔ امی کہنے لگی اگر رشتہ بہت اچھا ہوا تو ضرور کر دوں گی، لیکن ابھی بھی فی الحال صرف منگنی ہی کروں گی، شادی کو سال بعد ہی کروں گی۔ چلو تب تک بڑی کا بھی کہیں ہو جائے گا۔ ایک روز خالہ نویدہ امی کے پاس آئی تو کہنے لگی بہن تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، خوبصورت بھی ہے۔ امی کہنے لگی چلو کسی روز بلا لو انہیں۔ پر دیکھتے ہی کہا بتایا۔ خالہ کہنے لگی لیکن ایک شرط ہے ان کی۔ لڑکا کا کہنا ہے کہ پہلے میں لڑکی کو دیکھوں گا، پھر پسند آئی تو ہاں کروں گا۔ یہ سن کر امی چونک گئی، کہنے لگی ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لڑکی کو تو گھر والے ہی دیکھتے ہیں۔
अजनबी लड़के को घर बिठा के अपनी बेटी दिखाऊं और फिर बाद में वो पसंद ना करे और रिश्ता ठुकरा के चला जाए। ना बहन, ये नहीं होगा। ये शरीफत का शुआइदा नहीं है। हमारे खानदान में तो ऐसे ही नहीं होता। बहन, इस तरह के रिश्ते मत लाओ, नुबीदा खाला कहने लगी। आजकल का जमाना बहुत एडवांस हो गया है बहन। अब ऐसे ही होता है, जैसे हम लड़के की देखते के बाद पसंद करते हैं, फिर हाँ करते हैं, वैसे ही आजकल के लड़के भी मतलब करते हैं कि हम पहले लड़की को देखेंगे, पसंद आई तो हाँ करेंगे, वरना ना। लड़की को देखने वालिदैन के साथ साथ लड़के को खुद भी जानते हैं। नजमा की अब्बू इस बात पर तैयार हो गए। खाला कहने लगी, बहन जी, अब जमाना बदल गया है। आपके मेरे वाली वक्त नहीं है। अगर तुम ना मानो तो तुम्हारी बेटी अच्छे अच्छे रिश्तों से महरूम हो जाती गई तो रिश्ते में ना बताए हैं। बहुत ही अच्छा है। होगा तो सारी जिंदगी मुझे दुआ दोगी। अम्मी खामोश हो गई। खाला कुछ सोच कर कहने लगी, एक एक तरकीब है मेरे जहन में। तुम्हें लड़की को घर बुलाने पर एतराज है ना? बल्कि तुम्हारी बेटी, हम कहीं जाते हैं, वो लड़का इसे रास्ते में देख लेगा, फिर अपने वालिदैन को बता देगा कि पसंद है या नहीं। ठीक है, अम्मी मान गई। मुझे सारे मामले की कोई खबर ना थी। एक रोज मैं कॉलेज से आ रही थी के सामने से एक लड़का गुजरा जिसके साथ एक औरत बुर्के में थी। इस लड़के ने मेरी जानिब देखा और फिर जैसे एक बदहम सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर बिखर गई और फिर आगे बढ़ गए। मुझे ये सब अजीब सा लगा। खैर, घर आकर मैं इस बात को भूल गई। सख्त भूख लगी थी, लिहाजा अम्मी को पुकारने लगी, खाना दे दीजिए, भूख लगी है। वो कहने लगे, तुम हाथ मुंह तो धो लो, कपड़े बदलो, तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे, सब साथ खाना खाएंगे। फिर नुजमा आपा से कहा, खाना गरम करके मेज पर लगाना शुरू करो। मैंने कपड़े बदलने और हाथ मुंह धोकर जब बाहर निकली तो अब्बू आ चुके थे और खाना भी मेज पर लग चुका था। नुजमा आपा कहती, ये तो सादा ही भूखी रहती है, रोज आती ही शोर मचा देती है कि खाना लाओ। अचानक पता है कि जब तक अब्बू ना आ जाए, अम्मी खाना नहीं खाने देती। इस रोज भी जब सब खाना खा चुके थे, हम दोनों सोफे पर जा बैठे। सामने अम्मी और अब्बू भी बैठे थे। अब्बू पूछने लगे, माहम, कैसी पढ़ाई चल रही है? मैंने चाह कर कहा, बहुत अच्छी अब्बू, आखिरी साल है। वो कहने लगे, गुड, खूब मेहनत करो। इतना कहकर वो अम्मी से बातों में मसरूफ हो गए और तभी
ہمارے کانوں میں امی کی آواز پڑی جو کہہ رہی تھی، نجمہ کے ابو آج رشتے والے آئی تھی، ایک رشتہ بتایا ہے انہوں نے۔ اتنا سن کر ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئے۔ نجمہ آپا کہنے لگی، امی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت بس یہی موضوع ان کی زبان پر رہتا ہے۔ دوسرے روز میں کالج سے گھر لوٹ رہی تھی تو وہی نوجوان نظر آیا۔ آج پھر مجھے دیکھ کر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل تک میں نے نوٹس نہیں کیا، لیکن آج اس کا یوں آنا اور پھر دیکھنا مجھے عجیب لگا۔ نیت ہوئی کہ اس کا منہ توڑ دوں کہ بھلا میرے چہرے پر کوئی لطیفہ درج تھا کہ صاحب مسکرانے لگا تھا، مگر شریف لڑکوں کی طرح خاموشی سے سر جھکا کر گزر گیا۔ پھر ایسا روز ہونے لگا۔ اس کی اس حرکت پر اندر ہی اندر غصے سے کھولتی رہ جاتی۔ کبھی جی چاہتا کہ ایک بار رک کر اس سے پوچھوں، کیا میرے چہرے پر کوئی کارٹون بنا ہے جو دیکھ کر کیوں مسکراتے ہو؟ پھر سوچتی، کیا پتہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہو، وہ شکل صورت سے تو کوئی آوارہ قسم کا بھی نہ لگتا تھا، نہایت خوبصورت اور پڑھا لکھا سا معلوم ہوتا تھا، مگر یہ مسکرانے والی عجیب حرکت کرتا تھا۔ ایک روز میرے دل سے بے ساخت نکلا، مجھے بروجا کفت میں مبتلا کرنے والے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر تو مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ ابھی یہ میرے لبوں تک آئی ہی تھی کہ پیچھے سے کار نے اسے ٹکر مار دی اور وہ سڑک پر اچھل کر گر پڑا۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور میں وہاں سے تیز تیز قدم جلد گھر آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کتنی چوٹیں لگیں، مر گیا یا زندہ تھا، بس اسی قدر کسی کی آواز سنائی دی تھی کہ جلدی ہسپتال لے چلو، خون زیادہ نہ بہہ جائے۔ اف خدا، یہ کیسا خوفناک لمحہ تھا کہ میں تقریباً بھاگتی ہوئی گھر پہنچی تھی، جیسے میں نے ہی اسے گاڑی کی ٹکر مار دی ہو۔ کیا کبھی دل سے نکلی بات اتنی جلدی پوری ہو جاتی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو ویسے ہی غصے میں ایسا جملہ کہہ دیا تھا۔ میرا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ آج احساس ہوا تھا کہ برا تو کہتا تھا کہ اچھا، باتیں ہی من سے کبھی کبھی من سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے، اسی لیے سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے۔ آج تو وہ پورا ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ نجمہ آپی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آج خیریت تو ہے؟ روزانہ آتی ہی کہتی ہو بھوک لگی ہے، مگر آج نہیں پوچھا۔
طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں آپا، بس تھک گئی ہوں۔ اسی روزانہ مجھے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا اور تمام دن میں بے چین رہی۔ جب رات تک کمرے سے باہر نہ نکل تو ابو کمرے میں آ گئے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے، ابھی تک سو رہی ہو؟ میں نے آنکھوں بند کر لی۔ وہ یہی سمجھ کے کہ میں سو رہی ہوں، اسی لیے واپس چلے گئے۔ آج میری کسی سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، جیسے میری کوئی قیمتی عائشیں چلی گئی ہوں۔ اگلے روز کالج گئی۔ تمام وقت بجی سی رہی۔ واپسی پر ادھر ادھر اسے تلاش کیا مگر وہ نظر نہ آیا۔ سوچنے لگی، نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیا خبر زندہ بھی ہے کہ آگے میں کچھ سوچ نہ پائی۔ جیسے میرا جی گھبرانے لگا۔ اب روز مجھے اس کا انتظار رہتا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آتا۔ ظاہر ہے اتنا شاید حادثہ تھا، نہ جانے اس پر کیا بنتی۔ روز بروز میرے دل کا قرار جاتا رہتا تھا۔ ہر وقت میرے دل کو ایک اداسی سی لگی رہتی تھی۔ کالج سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتی۔ نجمہ آپا کہتی، ارے کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا اب سارا دن کالج میں بھوکی رہنے کے باوجود بھوک نہیں لگتی؟ مگر یہ عجیب تھا کہ آپ اسے اپنے سامنے نہ پا کر میں کسی کرب کا شکار ہو گئی، جیسے لکڑی کو دمک لگ گئی ہو۔ سوچتی، میں کیوں اسے اتنا یاد کرتی ہوں؟ میرا تو وہ کچھ نہیں لگتا۔ یہ سوچ کر جب تک جاتی بھی تھی تو رونے لگتی۔ میں تو اسے جانتی تک نہ تھی، پھر آخر دل کیوں اس کے لیے بے قرار رہتا تھا، جس کے جینے اور مرنے تک کا مجھے علم نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح میرے کالج کے آخری سال کا اختتام ہو گیا اور وہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ امتحان ہو گئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں بڑی بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا جو میرے والدین نے قبول کر لیا۔ ان کی شادی ہو گئی۔ اب امی کو میری فکر باقی رہ جا گئی تھی۔ ایک روز خالہ نوہیدہ آئی اور امی سے بات کرنے لگی۔ دراصل میں ان کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اب شادی بیاہ اور رشتوں کی باتوں سے الجھن سی ہوتی۔ اس روز میں ادھر ہی بیٹھی سبزی کاٹتی رہی اور ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ خالہ کہہ رہی تھی، بہن میں اس لڑکے کو ساتھ لے گئی تھی اس راستے پر جہاں سے تمہاری بیٹی کالج آیا جایا کرتی تھی۔ لڑکے نے ایک نظر دیکھ کر تمہاری بیٹی کو پسند کر لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جس روز اس کے والدہ اور بہن ماہم کا رشتہ دیکھنے تمہارے پاس آنے والی تھی، اس سے ایک دن پہلے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ 6 ماہ تک ہسپتال میں پڑا رہا۔ اب رفتہ رفتہ وہ
ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسدہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو لڑکی پسند ہے، وہ لوگ اب آپ کے گھر رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ امی کہنے لگی، لڑکے میں حادثے کی وجہ سے کوئی جسمانی عذاب تو نہیں ہو گیا ہے؟ خالہ نوحہ کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے تم خود دیکھ لینا اسے، چودھری کے چاند سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ میں نے یہ سب سنا ہو نہ ہو، یہ وہی نوجوان ہے جو مجھے دیکھنے کچھ روز مسلسل وہاں آیا کرتا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھل جاتی تھی۔ اس روز میرے دل کو کیسا سکون ملا، کیا بتاؤں، جیسے کسی کی کھوئی ہوئی دولت اسے واپس مل گئی ہو۔ 2 ہفتے بعد اسد اور اس کے گھر والے رشتہ لینے ہمارے گھر آئے۔ امی ابو نے آنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ ایک تو یہ ایک لڑکے نے پہلے ہی اپنی رضامندی دے دی تھی اور یہ ایسا اچھا رشتہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ بیٹھے تھے تو میں نے پردے کے جھروکے سے دیکھا تو اسد دکھائی دے رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا، جیسے مسکراتے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ شاید میرا نصیب اسی کے ساتھ لکھا تھا۔ وہ زندہ رہا، واپس آیا اور مجھے بیاہ کر لے گیا۔ میں اسد کے ساتھ نہایت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ پہلے ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں ترقی دی تو شادی کے 6 سال بعد انہوں نے ایک بنگلہ خرید لیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ اس علاقے میں سب بنگلے نئے تھے، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، کافی پلاٹ خالی پڑے تھے۔ پڑوسی اچھے ہوں تو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہماری باتیں سے طرف کا بنگلہ خالی تھا۔ ہم سوچتے کہ کاش یہاں بھی کوئی آباد ہو جائے تاکہ میں اسد کی غیر موجودگی میں بھی بے خوف رہوں۔ وہ مہینے 2 مہینے بعد چند روز کے لیے دورے پر جاتے تھے، تب مجھے نند یا امی کو بلانا پڑتا یا ان کے یہاں جانا پڑتا تھا۔ صفائی وغیرہ کے لیے ملازمت تھی تو 4 بجے تک کام ختم کرنے کے بعد رخصت ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر امی اور آپا یا پھر نند سے فون پر باتیں کرتے وقت بیت جاتا۔ ہماری زندگی ایسے ہی ہنسی خوشی رو دو تھی۔ یہاں آئے 2 سال ہو چکے تھے جب ایک روز اسد 10 بجے گھر لوٹے تو برابر والے بنگلے میں روشنی دیکھی۔ خوشی ہوئی کہ چلو بائیں طرف کا پڑوسی بھی آباد ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ صبح پتہ چلے گا کہ کون لوگ آئے ہیں۔ ہمارے برابر والے گھر میں جو عورت کام کرنے آتی تھی، اس کا نام زلیخا تھا، وہ کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آتی کہ بیگم صاحبہ
نہ آج بریانی بنائی ہے تھی، آپ کو بھجوا دی ہے۔ کبھی کسی اور بہانے آ کر تھوڑی دیر کو ٹک جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی جاتی۔ جمعے کا دن تھا، زلیخا آ گئی اور اس نے بتایا کہ آج اس کی بیگم صاحبہ گھر پر نہیں ہیں، شاید مائکے چلی گئی ہیں۔ میں تو وقت پر آ گئی ہوں، لیکن ان کے گیٹ پر تالا ہے۔ سوچا دو کڑکی آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، شاید تب تک وہ آ جائیں۔ میں نے پوچھا زلیخا، یہ ہمارے برابر والے گھر میں کون لوگ آئے ہیں؟ کچھ پتہ ہے؟ وہ کہنے لگی، میاں بیوی ہیں، نئی شادی ہوئی ہے، صاحب کا نام کلیم ہے، وہ صبح چلے جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں، بیوی سارا دن اکیلی رہتی ہے، تبھی ان کے یہاں سے کسی کی آواز نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، کیا تم ملی ہو ان سے؟ وہ کہنے لگی، جی بیگم، مجھے انہوں نے بلایا تھا گھر کی صفائی کرنے کے لیے، میں نے ان کے گھر کا کام بھی لے لیا ہے۔ میں نے پوچھا، بیوی کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی، بہت اچھی ہیں، میں 4 دن گئی تھی کہ سارا گھر ہی صاف کر دیا، اب ایک دن چھوڑ کر ایک دن گھنٹہ بھر کو جاتی ہوں، جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، برتن وغیرہ دھو کر کام وہ خود کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا، عمر کیا ہے ان کی؟ وہ کہنے لگی، کوئی 20 سال کی ہوگی، مگر سادہ رہتی ہیں، نئی دلہن تو لگتی ہی نہیں ہے، بہت خاموش طبیعت ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتی، ایمان نام ہے۔ میں نے کہا، اب ان کے گھر جانا تو میرا سلام کہنا ہے، یہ بھی کہنا کہ کبھی ہمارے گھر ملنے آ جائیں، ورنہ ہم وہاں آ جاتے ہیں۔ زلیخا نے میرا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ ایمان نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوا کے آپ جب چاہیں آ جائیں، مگر شام کے بعد میرے شوہر گھر ہوتے ہیں، میں شام کو ان کے ساتھ گھومنے جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید ایمان نئی دلہن ہے، اس لیے فی الحال کہیں آنے جانے سے گریز محسوس کر رہی ہے، کیوں نہ میں ہی پہل کر لوں اور اسے ملواؤں۔ میں نے اسد سے کیک منگوایا اور 11 بجے دن کو اس کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ بیل بجائی تو اس نے دروازے کی در سے دیکھا اور پوچھا، کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں آپ کے برابر والے گھر سے آئی ہوں۔ اس نے گیٹ کھول دیا اور دھیمی سے مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ میں نے کیک کا ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا، اتنے روز ہو گئے ہیں، آپ تو آئی نہیں، اس لیے میں ہی ملنے چلی آئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا، میں بھی تنہائی سے گھبراتی ہوں۔ دراصل نئی جگہ نئے لوگوں سے ملنے سے گریز تو ہوتا ہے۔ وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ ایمان کافی خوبصورت تھی، لیکن خوش
نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کتنا عرصہ ہوا آپ کو شادی کو؟ وہ کہنے لگی، 3 ہفتے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، مائکے دوسرے شہر میں ہے؟ کہا، کیا؟ وہ کہنے لگی، لاہور میں ہے۔ میں نے کہا، تبھی اداس لگتی ہو، تم میرے گھر آ جایا کرو۔ ایمان ہمارے گھر نہ آئی۔ 2 ہفتے بعد میں دوبارہ گئی۔ تم نے آنے کا وعدہ کیا تھا نا؟ کیوں نہیں آئی؟ مل جل رکھنا چاہیے۔ تم اکیلی ہوتی ہو اور میں بھی۔ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں آؤں گی۔ 1 مہینہ اور بیت گیا، وہ پھر بھی نہ آئی۔ میں نے اسد سے بھی کہا، عجیب عورت ہے، ملتی تو بہت پیار سے ہے، آنے کا وعدہ بھی کرتی ہے، لیکن آتی نہیں۔ شاید شوہر اجازت نہیں دیتا۔ آپ کلیم صاحب سے ملے تو ان سے کہنا کہ میری بیگم کئی بار آپ کی بیگم سے ملنے آئی ہیں، مگر وہ نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی انہیں آنے جانے سے روکا ہوا ہے؟ اگلے روز ہی کلیم صاحب کا سامنا گیٹ پر میرے شوہر سے ہوا۔ دونوں دفتر جانے کو گھروں سے نکلے تھے۔ اسد نے سلام دعا کی اور پھر میرا پیغام ان کو دے دیا۔ وہ کہنے لگے، میں نے انہیں نہیں روکا، بس وہ ذرا سست ہیں۔ میں کہوں گا انہیں کسی روز۔ اس کے اگلے ہی روز ایمان ہمارے گھر آ گئی۔ کہنے لگی، کلیم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پڑوس میں جاتی تو خود نہیں ہو اور لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ چند منٹ بمشکل ہی بیٹھی۔ میں نے چائے بنانے کو ملازمہ سے کہا تو کہنے لگی، تکلیف نہ کریں، کلیم گھر پر ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کسی روز آؤں گی۔ یوں وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے محبت بھرے رویے پر میں رہ گئی۔ 1-2 بار میں نے میاں بیوی کو گیٹ پر دیکھا تو وہ مثالی جوڑے سے نظر آئے۔ کبھی وہ دونوں اپنے لان میں واک کر رہے ہوتے اور کبھی گیٹ پر وہ بیوی کو جانے سے پہلے محبت سے خدا حافظ کہتا۔ کلیم صاحب کے مکان کے دائیں طرف والے گھر سے ایک روز سدرا نامی خاتون ہمارے گھر آئی تو بتایا کہ کل ان کے گھر سے ایمان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا تم نے کچھ سنا تھا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، شاید میں سو گئی تھی۔ کیا وقت تھا تب؟ اگلے روز میں وہ کہنے لگی، رات کے 1-2 بجے ہوں گے۔ اگلے روز میں ایمان کے گھر چلی گئی۔ یہاں سوچ کر کہ سو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو اور اسی بنا پر روتی رہی ہو۔ انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ جب بیل دی تو زلیخا نے گیٹ کھولا۔ ایمان کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔
اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، رات تم روتی رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، بس سر میں درد تھا۔ کلیم نے دوا لا کر دی تو آرام آ گیا اور میں سو گئی۔ ایمان کے بیان سے صاف لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے اس سے زیادہ کہیں اتنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے روز زلیخا آئی تو اس نے بتایا کہ کلیم صاحب نے رات کو اسے مارا تھا، جس سے ایمان کے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ بے چاری ہل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ ہے سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ میں نے پوچھا، لیکن کس وجہ سے مارا تھا؟ مگر یہ بات زلیخا کو بھی معلوم نہ تھی۔ مجھے کیا بتاتی؟ بہرحال افسوس ہوا کہ بظاہر کلیم ایسا نہ لگتا تھا، بہت مہذب نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں بیوی پر اس قدر ہاتھ اٹھایا، مگر پوچھنے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ پھر یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ روز ہی ان کے گھر سے رات کو رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ایمان درد سے چیخ رہی ہو اور کوئی جیسے اسے مارتا ہو۔ میں سوچتی کہ پتہ نہیں ان کے بیچ ایسا کیا جھگڑا چل رہا تھا جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ایک روز مجھ سے رہا نہ گیا۔ دن کے وقت کیونکہ کلیم صاحب آفس ہوتے تھے، میں ایمان کے گھر گئی۔ وہ بھی سوت بستر پر پڑی تھی، یہاں تک کہ اسے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ زلیخا نے ہی دروازہ کھولا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا، کیا پھر مارا ہے اس نے تمہیں؟ میرے ہمدردی بھرے لہجے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کہنے لگی، روز ہی مارتا ہے، سارے بدن پر نیل پڑ گئے ہیں، میرا بدن اب تو پھوڑے کی طرح دکھتا ہے۔ میں نے پوچھا، ایمان آخر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، پیار بھی بہت کرتے ہیں، مگر ذرا سی بات پر موڈ بھی خراب کر لیتے ہیں کہ مارنے پر اتر آتے ہیں، بعد میں پھر معافی مانگ کر منا لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیسا پیار ہے بھائی؟ یہ تو سراسر عجیب رویہ ہے، شاید نفسیاتی مریض ہیں تمہارا شوہر، ہمارے صاحب تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ایمان نے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ جوڑے اس بات کو، کلیم دل کے بہت اچھے انسان ہیں، مجھ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ ایمان کے اس حلیے اور صبر پر میں اس کا منہ تکت رہ گئی کہ یہ کیسی عورت ہے اور یہ کیسی محبت ہے۔ 3 روز بعد میں نے گیٹ پر کلیم کو گھر سے نکلتے دیکھا اور ساتھ گیٹ تک ایمان بھی آئی، شاید کہ وہ دفتر جا رہے تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے بیوی کو
نہایت محبت سے مسکراتے ہوئے جیسے خدا حافظ کہا اور چلے گئے۔ ایمان بھی مسکرا رہی گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ شام کو ایمان لوگوں کے برابر والی پڑوسن مس اسما ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، ماہم فوراً آج تو شاید وہ شکیل یا کلیم ایمان بے چاری کو مار ہی ڈالیں گے۔ مجھ سے اس کی اوہ بکا برداشت نہیں ہو رہی۔ اب ہم لوگوں کو کوئی ایکشن لینا ہوگا چاہیے۔ انہوں نے ہمارا بھی سکون برباد کر دیا ہے۔ میں مس اسما کے کہنے پر اپنے ذہن سے نہ کہہ سکی اور کلیم کی دیوار سے کان لگائے تو ایمان کی دردناک سسکیاں سنائی دینے لگیں، مگر سسکیاں رونے کی بلند آواز میں تبدیل ہو گئی۔ تب لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ مس اسما کہنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ مار رہا ہے۔ میں ایسے حالات میں اسد سے پوچھے بغیر کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ میں نے معذرت کے ساتھ انہیں یہ بتایا تو وہ بھی گھر لوٹ گئی۔ دوسرے روز صبح جب کلیم دفتر چلا گیا تو میں اور مس اسما ایمان کے پاس گئے۔ اس کی نہایت بری حالت تھی، منہ پر نیل تھے اور وہ بستر پر پڑی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بے ساختہ رو پڑی۔ میں نے بے چاری سے کہا، آخر ایسے ظالم آدمی کے ساتھ تم کیوں رہ رہی ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگی، جب عورت کا کوئی نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ اپنے گھر کے سوا۔ مس اسما غصے سے بولی، یہ تمہاری گھر ہے یا کوئی اکبوت خانہ؟ شاید تم بھی عجیب طبیعت ہو۔ آخر مائکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ چھوڑ دو اس ظالم شخص کو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس کی پولیس میں رپورٹ کرا دیتی۔ مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب پولیس کا نام سن کر جیسے ایمان کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ نہایت پریشان دکھائی دینے لگی۔ میں اس وقت سمجھ نہ پائی کہ آخر ایسا کیوں۔ خیر، میں نے چائے بنا کر اسے پلائی۔ اس روز مجھے اس پر بے حد رحم آیا۔ سوچا کہ حسد سے کہہ کر اس کے مائکے اطلاع کر دوں کہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ ایسے ظالم کے حوالے کر دیا ہے، کم سے کم آ کر اس کا حال تو دیکھو۔ مگر ایمان نے ہمیں ہر طرح کا ایکشن لینے سے منع کر دیا تو مجبور ہو کر ہمیں واپس لوٹ آنا پڑا۔ میں ہر لمحہ ایمان کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہفتے بھر تک زلیخا بھی ہمارے گھر نہ آئی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ زلیخا ہی آ جائے، اور ایک روز ہمارے گیٹ کی بیل بجی۔ زلیخا ہی آئی تھی۔ وہ حسب عادت باتیں کرنے لگی۔
کہنے لگی، بیگم میں تو ایمان بیگم کا حال دیکھ کر پریشان ہوں، نہ جانے اس کا گھر والا کیسا آدمی ہے، ہر وقت اسے مارتا رہتا ہے، ایسا تو کوئی جانوروں سے بھی سلوک نہیں کرتا، بیچاری کی مار کھا کر بری حالت ہو گئی ہے۔ ماں، ہاں زلیخا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کی مدد کروں، جبکہ وہ مدد پر راضی ہی نہیں ہے، صاف منع کر دیتی ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، جب سے آئے ہیں ہمارا تو سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے، کاش یہ لوگ ہمارے پڑوس میں نہ ہی آتے، یہ گھر خالی ہی رہ جاتا تو اچھا تھا۔ زلیخا کہنے لگی، بیگم میں نے بھی سوچا ہے کہ ان کے گھر کی صفائی کا کام چھوڑ دوں، ابھی کل کی بات ہے جب میں گئی تو وہ رو رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھی، اس نے مجھے بتایا کہ رات بھر ہمارا جھگڑا ہوا ہے اور کلیم نے مجھے بہت مارا ہے، پہلے مارا اور پھر واش روم میں لے جا کر نل کے نیچے کھڑا کر دیا اور پانی کھول دیا، اتنی سردی میں بھلا کوئی ٹھنڈے پانی میں نہانا برداشت کر سکتا ہے؟ اب وہ بخار میں پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، ایمان بیگم مجھے بتاؤ تو آخر کیوں روز تم لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے، وہ کیوں آپ پر اس قدر سخت کرتا ہے، جبکہ باقی سب لوگوں سے، حتیٰ کہ مجھے ملازمہ کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھتا ہے؟ اتنا ہی بتایا کہ کلیم شادی شدہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں اس کے، میں اس کی دوسری بیوی ہوں۔ اب کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، پوچھتی ہوں تو کہتا ہے جہاں مرضی چلی جاؤ، مگر میں نہیں جا سکتی، میرا کوئی گھر اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے، ماں باپ کوئی بھی نہیں ہے، میں کلیم کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر مجھے کچھ حیرانی سی ہوئی، میں نے کہا، زلیخا مجھے تو یہ کہانی ہی لگتی ہے۔ زلیخا، ضرور بات کچھ اور ہے، لیکن ہم ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، بے شک یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، مگر ظلم کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ محلے کے سارے مرد مل کر اس کے شوہر کے پاس جائیں اور کلیم سے پوچھیں کہ وہ روز اپنی بیوی کو آخر کیوں مارتا ہے۔ میں نے اسد کو راضی کیا، پہلے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے گھر کا کوئی معاملہ ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے بھی تو اس کی بیوی سے اتنی بار مدد کی، حامی بھری ہے، اگر وہ ایسا نہیں چاہتی تو یقیناً میاں بیوی کا کوئی آپس کا معاملہ ہوگا۔ ایک روز آسماں صاحب کے ہمراہ کلیم سے ملے اور کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، بے شک آپ
کا یہ گھریلو معاملہ ہے، لیکن ہمارا بھی سکون برباد ہو گیا ہے۔ آخر آپ اپنی بیوی سے ٹھیک طرح سے کیوں نہیں پیش آتے؟ بہرحال ان دونوں نے اسے کافی سمجھایا کہ یہاں رہنا ہے تو صحیح طریقے سے رہو، ورنہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی پڑوسی مجبور ہو کر پولیس والوں سے شکایت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگلے ہی روز کلیم صاحب نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ ایمان کو نہ جانے کسی چند منٹ موقع ملا تو وہ مجھے سے ملنے آ گئی، میرے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی، میں واقعی آپ کو بڑی بہن جیسا ہی جانتی تھی، دکھ سکھ غم گساری آپ سے کرتی تھی، لیکن اب ہم واپس جا رہے ہیں، نہ جانے دوبارہ کبھی ملاقات ہو یا نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل رو تھے، میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایمان تم جا تو رہی ہو، کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ تمہارا میاں بیوی کا کیا جھگڑا ہے۔ وہ جلدی میں بتانے لگی، بہن انسان تو خطا کا پتہ بتلاتا ہے، مجھ سے بھی بس خطا ہو گئی، اپنوں کو دھوکہ دے کر ایک اجنبی پر بھروسہ کر لیا۔ کتنا میری ماں نے روکا تھا کہ کالج سے دیر سے نہ آیا کرو، تمہاری چھٹی تو جلدی ہو جاتی ہے نا، جانے کیوں اتنی دیر کر دیتی ہو۔ انہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا، اور ماں کا شک تو صحیح تھا۔ میں اپنی کلاس فیلو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ ایک امیر زادہ تھا، اس نے مجھے دن رات شادی کے خواب دکھا کر لوٹ لیا۔ والدین نے میری شادی کہیں اور کرنا چاہی تو میں شادی سے چند روز پہلے اس کے لیے گھر سے فرار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی ماں نے مجھے سخت ناپسند کیا، میرے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی خوب سنائی اور کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فی الحال تم میرے ایک دوست کے گھر پناہ لے لو، میں بعد میں حالات ہموار کر ہوتے ہیں ہی تمہیں اپنا لوں گا۔ اس نے کلیم کو فون کر کے سب بتایا اور مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ کلیم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ میں نے جس کی محبت میں گھر چھوڑا تھا، اس نے یہ بنگلہ کرائے پر لے کر دیا ہے۔ بعد میں میرے دھوکے باز محبوب نے اپنے دوست کو کہہ دیا کہ میں ایمان سے شادی نہیں کر سکتا، تم اسے اس کے والدین کے حوالے کر دو یا اس سے کہو کہ خود چلی جائے۔ یہ جان کر میں بتا نہیں سکتی میری کیا حالت ہوئی تھی۔ میں اب والدین کے پاس نہیں سکتی ہوں، میرے بھائی ہیں، وہ تو مجھے قتل کر ڈالتے۔ وہاں
میں کس سے منہ سے لوٹ کر جاتی جن کی عزت شادی سے چند روز پہلے مٹی میں مل کر بھاگ گئی تھی۔ میں شادی کے کارڈ تک بانٹنے جا چکی تھی۔ نہ جانے میرے بعد ان پر کیا قیامت گزری اور کیسے انہوں نے اس بدنامی کو برداشت کیا۔ کلیم نے ہی مجھے پناہ دی، لیکن جب اس کے دوست نے بتا دیا کہ میں ایمان سے شادی نہیں کر سکتا، تم اسے کسی طرح روانہ کرو، تو وہ پیچھے پڑ گیا۔ اس نے دوست کو کافی سمجھایا مگر وہ سنگل نے کسی کو ہی نہ مانی۔ تب کلیم نے مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے والدین کے حوالے کرتا ہوں، مگر میں راضی نہ ہوئی۔ جانتی تھی کہ والدین کے گھر جانا صرف موت کو دعوت دینا ہے۔ کلیم مجھے قابل بھروسہ لگا تو میں نے کیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس نے بتایا کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اور مزید تمہیں پناہ میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ آخر کب تک میں اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہوں؟ بس تمہاری نگرانی کی خاطر اور ہر ایک سے بھی جھوٹ بولتا رہوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ اچانک تم میری بیوی نہیں ہو۔ تم میں اپنے والدین کے گھر جاؤ یا جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ اس نے میرے اصرار پر مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا۔ ایک تو یہ کہ وہ میری اور اپنے دوست کے تمام قصوں کو جانتا ہے، اور دوسرا اس کا کہنا ہے کہ میرا اپنا گھر برباد ہو جائے گا۔ میرے باپ تو پتہ چلے گیا تو وہ مجھے جائیداد سے محروم کر دیں گے۔ میں تمہارے پاس بار بار نہیں آ سکتا۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں مناسب وقت پر تمہیں اپنا لوں گا۔ میں والدین کے گھر کیسے جاؤں؟ میں بس روز یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ میں ڈیٹ بن کر یہاں رہ رہی ہوں، وہ ہر روز مجھے جانے کا کہتا ہے اور میں دروازے کی چوکھٹ پر لیٹتی ہوں، روتی ہوئی ہوں۔ پہلے وہ دھکیلتا ہے، پھر اسے درد ہو جاتا ہے تو پیار جتانے لگتا ہے، خیال رکھنے پر آئے تو بے حد خیال رکھتا ہے، پھر نہ جانے اچانک اس کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے کہ مجھے گھر سے نکالنے لگتا ہے، جیسے مجھے مار کر اپنا غصہ نکالتا ہے۔ میری تکرار ہے کہ تم مجھے یہیں رہنے دو، اور اس کی تکرار ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اب میری جان چھوڑ دو۔ میں کیسے اس سے اپنا کو چھوڑ کر چلی جاؤں، اور آخر کہاں جاؤں؟ اب تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگی۔
کلیم مجھے اپنی والدہ کے پاس لے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجبور ہو کر اپنی ماں کو اعتماد میں لیا ہے۔ اس کی والدہ کا دل نرم پڑ گیا تھا تو وہ مجھے قبول کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ اب انہیں اپنے والد کو راضی کرنا ہے کیونکہ کلیم کی بیوی ان کی سگی بھتیجی ہے۔ کیا وہ راضی ہو جائیں گے؟ وہ کہنے لگی، اگر نہ ہوئے تو کلیم کی والدہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی طرح راضی کر لیں گی۔ بہن، آپ دعا کرنا میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ میں والدہ کے گھر واپس نہیں جانا چاہتی۔ زلیخا اسے بلانے آ گئی کہ کلیم صاحب کہہ رہے ہیں جلدی آ جائیں، ملنے میں اتنی دیر لگا دی۔ خیر وہ چلی گئی اور اس کے بعد اس نے کبھی مجھ سے رابطہ نہ کیا۔ نہیں معلوم اس کی منزل اسے ملی یا نہیں، لیکن آج بھی حیران ہوتی ہوں کہ کیا ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو اتنی عزت برداشت کرنے کے باوجود اسی شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ یقیناً یہ غلط فیصلہ اور قدم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایمان نے بھی غلط انسان پر بھروسہ کر کے اپنے والدین کو رسوا کر کے کیا پایا۔ جیسے بڑی حالت میں نے اسے کلیم سے مار کھاتے دیکھا ہے، میرا دل تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ میں سوچتی کہ وہ نرم و نازک سی لڑکی اتنی عزت برداشت کیسے کر رہی ہے۔ خیر آج بھی میرے لبوں پر اس کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ کرے اسے اس کی منزل مل جائے اور وہ جہاں ہو عزت بھری زندگی گزار رہی ہو۔ مگر یہ ضرور کہوں گی کہ ہر لڑکی کو ایسا غلط قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ان کا یہ غلط قدم ان کے والدین کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام بہنوں بیٹیوں کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔